تصویر انشاءاللہ حضرت بہت ہی قیمتی نصیحت عطا فرمائیں گے. آئیں اندر آ جائیں، آپ تشریف رکھیں، تمام ساتھی بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. وقال علیہ الصلاة والسلام من حج للہ لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں حجاج اکرام کی اس الوداعی مجلس میں، جس میں جڑ کر دعاؤں کی درخواست کے ساتھ حجاج کو روانہ کرنے کے لیے ہمارا یہاں پر جڑنا ہوا ہے. بہت سارے اس میں رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اور اپنے کاروباری اعتبار سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور بہت سارے بچپن کے دوست بھی ہیں. اس وقت جب حاجی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دل میں ایک تمنا کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. اس کی حاضری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ، زندگی میں بہت سارے میرے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، اب ہمارے درمیان سے جب حاجی جا رہے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کر لوں کہ میرا اٹکا ہوا مسئلہ حل ہو جائے. ہر ایک اپنی اپنی اپلیکیشن حاجی صاحب کے حوالے کریں گے، چٹھیوں کی شکل میں، میسیجز کی شکل میں، باتوں کی شکل میں، پیغامات کی شکل میں، کسی نہ کسی طرح حاجی صاحب کے کان میں دم کیا جائے گا. ذرا ہمارے لیے دعا کرو، طبیعت کے لیے دعا کرو، کاروبار کے لیے دعا کرو، بھئی فلاں کے لیے دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو. ہونی بھی چاہیے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت میں آ کر انہوں نے اجازت لی، حضرت میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تنسانا بدعائک یا اخی، اے میرے بھائی، آپ جا رہے ہیں عمرے میں، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. یہ ضرور ذمہ داری ہے ہر حاجی کی کہ وہ جب جائیں، جانے کے بعد ہر ایک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور حاجی وہاں جانے کے بعد یقیناً میرے عزیز بھائیوں اتنا صاف دل والا ہو جاتا ہے، اتنا صاف کردار والا ہو جاتا ہے، اتنا صاف اخلاق والا ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد دشمن کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں. حالانکہ دشمن جس نے ستایا، جس نے پریشان کیا، جس نے ناک میں دم کیا، جس نے عداوت کی، جس نے حسد کیا، جس نے کینے کا معاملہ کیا، اس کے حق میں بھی حاجی بد دعا نہیں کرتا. یہ دعا کرتا ہے یا اللہ اسے صحیح ہدایت دے، اسے صحیح سمجھ دے، اسے صحیح عقل دے، اسے صحیح فکر دے، اسے ان تمام حرکتوں سے باز آنے کی توفیق دے. یہی دعا حاجی کرتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے حق میں جو بھی دعاؤں کی درخواست کریں گے، حاجی صاحب وہاں جانے کے بعد سب کے حق میں دعائیں کریں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت
ہمارے درمیان اللہ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان قاصد ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان ترجمان ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان ایلچی ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ ہیں، اور یہ جا کر وہاں دعائیں کریں گے۔ اس لیے حاجی کو کہا جاتا ہے یہاں سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو دعا کے قابل بنا کر جاؤ۔ دعا کا قابل بندہ بنتا کب ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز حلال مال لے کر جایا کریں۔ حرام مال، ایسا مال جس مال میں شک ہے، جس مال میں شبہ ہے، جس مال میں وسوسہ ہے، جس مال میں 19-20 ہے، ان تمام مال کو چھوڑ کر ایسا مال لے کر جائیں جس مال سے اللہ اپنا رضا کا اظہار کرتا ہو، اللہ خوش ہوتا ہو۔ ہم یہاں سے لبیک کہیں، اللہ کے طرف سے ہمارے لبیک کا جواب آئے۔ ہم لبیک کہیں، اللہ کے طرف سے جواب آئے، لبیک و سعدیک، آپ کا آنا مبارک ہو، ویلکم ویلکم۔ جیسے کہ ہم جو دوست ہمارا ہوتا ہے، جگری ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، ہم غم ہوتا ہے، تو وہ بندہ جب کہتا ہے بھائی میں آ رہا ہوں، بھائی میں آ رہا ہوں، تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ ارے بھی کب آ رہی؟ ارے بڑی خوشی کی بات ہے، کب آ رہے ہیں؟ تو اگر وہ انتہائی نہایت ایسا دوست جو آپ کے لیے جانی ہے، آپ کے لیے بڑی گہری یاری ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھی آپ کی آنے کے تاریخ میرا کون سا کام رہا تو بھی میں چھوڑ کر آپ کے استقبال میں رہوں گا۔ اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، بس اڈے پہ پہنچتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اپنی سواری میں لاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کا ہر ایک اعتبار سے سہولت کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر وہ دوست جو چھتری ہیں، جو ٹھکاؤ ہیں، دھوکے باز ہیں، ٹوپی پہنا ہوا ہے اور ہمیں زندگی میں ستایا ہے، انہیں جب کہتا ہے بھئی میں آ رہا ہوں، کب آ رہی؟ کب آ رہی؟ نہیں بھئی میں وہ تاریخ میں نہیں ہوں، معاف کرنا، ہمارے گھر میں سبھی باہر جا رہی، ہمارے گھر میں مصروف ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ رہی، کیا تو بھی ایک بہانہ بول کر اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ یہ دوست ہیں جس سے ملاقات کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یہ ایسا خبیث ہے جس کے ملاقات کرنے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ آتا ہے کیا تو بھی انگلی کر کے جاتا ہے، ایسے دوست کو کیڑی کہتے ہیں۔ کیڑی کے معنی کیا؟ کیپ ڈسٹینس، دور رہو، قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو توجہ سے سننا، حجاج اکرام میں وہ حجاج جو اللہ کی یاری کے ساتھ اللہ کے ان تمام اعمال کو جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال، پسندیدہ صفات، پسندیدہ چہرہ، پسندیدہ لباس، پسندیدہ مال لے کر جب اللہ کے سامنے ایسی حال میں حاضر ہوتا ہے، تمام اپنے ساتھیوں سے معافی تلافی کرتے ہوئے، بھائی میں انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے زبانی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، خلوت میں، جلوت میں، معاملات میں، معاشرے میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے تکلیف ضرور ہوئی ہوگی، میں سب سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ حاجی معافی مانگنے کے لیے جوڑا جاتا ہے اور ہم سب کو معاف کرنے کے لیے جوڑا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم بغیر معافی مانگے کہ معاف کر دیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حاجی صاحب بغیر معافی مانگے کہ معاف کر دیں۔ اسی لیے یہ جوڑ کا خاموشی پیغام ہے، یہ جوڑ کا خاموشی پیغام، بھئی میرے سے تکلیف ہوئی ہے معاف کرو، آپ سے تکلیف ہوئی ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب معافی تلافی آپس میں ہو جاتی ہے، جب بندوں کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، علماء نے فرمایا اللہ کا معاملہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اب اللہ کا معاملہ، یا اللہ کتنی نمازیں میں نے چھوڑی، کتنے روزے میں نے چھوڑے،
کتنی زکوٰۃ میں نے چھوڑی، کیا کیا میری زندگی میں گناہ کیا۔ پروردگار نحن اواد بالذم وانت اواد بالمغفرہ، ہم گناہوں کے عادی ہیں اور آپ معاف کرنے کے عادی ہیں۔ اے اللہ ان تمام گناہ کو معاف کر دیجئے جو کچھ ہم سے سرزد ہوئی ہے۔ جس وقت بندہ کہتا ہے، حاجی کہتا ہے اللہ کو وہ لباس جس لباس میں حاجی اللہ سے معافی مانگتا ہے، غسل فرمانے کے بعد حج کا لباس پہن کر اللہ سے جب کہتے ہوئے کہتا ہے اللہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جیسے دور سے کوئی بندہ فون میں معافی مانگا، کوئی بندہ میسیج میں معافی مانگا، پھر کہہ رہا ہے بھئی تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں، کون سے وقت پر آؤں بولو، فلاں وقت میں آؤ، فلاں وقت میں حاضر ہو کر کوئی معافی مانگتا ہے۔ کیسا بھی انسان ہو سامنے دیکھنے کے بعد پگھل جائے گا، سامنے دیکھنے کے بعد چلو بھائی معاف کر دیا، چھوڑو بھائی پرانی باتیں چھوڑو، ہم لوگ نئی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح اس وقت تمام حجاج کرام اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے گھر میں آ کر معافی مانگیں گے، آپ کے گھر میں آ کر توبہ کریں گے، آپ کے گھر میں آ کر ہم آپ سے گڑ گڑائیں گے، آپ کے گھر میں آ کر ہم آپ سے التجا کریں گے، آپ کے گھر میں آ کر کبھی میزاب رحمت کے پاس، کبھی حتیم کے پاس، کبھی حجر اسود کے پاس، کبھی مطاف میں، کبھی رکن یمانی میں، رکن شامی میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی صفا میں، کبھی مروہ میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفہ میں، جب حاجی قربانی دے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، رمی جمرات کے وقت میں بھی اللہ تمام گناہ ڈیلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ختم کرتے چلے جاتے ہیں، مٹا کر حاجی کو ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسا ابھی ماں کے گود سے جنم لیا ہو۔ اب حاجی کو کیا پاور ملتا ہے؟ حاجی اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، یہ جس کے حق میں دعا کرے گا اس کے حق میں بھی اللہ دعا قبول کرے گا، جس کے حق میں شفاعت کرے گا اللہ سفارش اس کے حق میں بھی قبول کرے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا دو باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر ایک، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، جب غلطی سے معافی مانگ لیے ہو پھر دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائیں۔ لم یفسق لم یرفس، اور کوئی بھی بے حیائی کی حرکتیں نہ کریں، نہ بے حیائی کی حرکتیں کریں، نہ کوئی گناہ کریں۔ اس کا آسان ترتیب کیا ہے؟ فرمایا ارے بھئی موبائل سے دور رہو، غیبت سے دور رہو، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کانوں کا گناہ، دل کا گناہ، سوچ کا گناہ، فکروں کا گناہ، جذبات کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ، تمام گناہوں سے پاک رہ کر جب حاجی اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جس کے لیے معافی مانگتا ہے اسے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام پانے والے ہیں حاجی صاحبان۔ تو اب ہم ان کی الوداعی کے لیے یہاں جڑے ہیں۔ بے جاؤ، تمہیں سب ہمارے لیے دعا کرنے جا رہی، وہاں جانے کے بعد وقت ضائع مت کرو۔ 40 دن ہے تمہارے پاس، 40 دن انٹو 24 گھنٹے ڈال لیو، آدھا 12 گھنٹے تو بے آرام میں گزر گئے، ضرورت میں گزر گئے، 12 گھنٹے کیا 14 گھنٹے گزر گئے۔ 10 گھنٹے اللہ کے بندو ہم ان سے درخواست کریں گے اللہ کے گھر میں گزارو، 10 گھنٹے دعاؤں میں، نمازوں میں، طواف میں، تلاوت میں، ذکر میں، فکر میں، اور ہم سب کے پیغام اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچانے میں گزارو۔ وہاں جا کر حاجی صاحب ہمارے واسطے دعا کرے گا، ارے رے 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 بھول گا بھائی، کیا جی اتنا لمبا سفر کر کو آیا میں، صرف تمہارے پاس دعا کی درخواست کریں گے بول کر بھول گا بھی کہ تو کیسا آسان ترتیب کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ آ کر پوچھے حضور بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں ہم سنتے ہیں اور آپ کی دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی، یا رسول اللہ آسان ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم سب کو آپ کی دعا یاد رہ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے وہ تمام خیر مانگ رہا ہوں جو کچھ خیر آپ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ یا اللہ
ان تمام شر سے پناہ مانگ رہا ہوں جن تمام شر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگا۔ یہ دعا سیکھ لیں، آسان دعا ہے۔ دوسری بات، یا اللہ جو ساتھی، سب کا نام یاد رہنا کوئی ضروری نہیں، جتنے ساتھی میرے الوداع کے وقت، میرے سفر میں، میرے حضر میں، میرے بازار میں، میرے رشتہ دار میں، میرے ملنے جلنے والوں میں، میرے تعلقات والوں میں، میرے جان پہچان والوں میں، جتنے لوگوں نے جو دعا کی درخواست کی ہے، بھئی ہمیں کمزور ہیں، ہمارا رب تو جانتا ہے کون کون درخواست کریں۔ یہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ جتنے لوگ درخواست کر رہے ہیں اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے۔ یوں کہا جائے گا جتنے لوگوں نے درخواست کی ہے، اے اللہ، یا اللہ ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ان سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، یہ کہہ دیا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سب کے جائز مرادوں کا اللہ پورا کریں گے۔ ان سب نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگنے کو کہا ان سب سے اے اللہ پناہ نصیب فرما، یہ کہیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمیشہ میک کی سکرات لگی رہتی ہے، ہر بیان میں لگی رہتی ہے۔ سکرات الموت، جی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ تو ہم اپنے حج کے سفر میں یہ تمام باتیں کہیں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جس وقت روض اقدس پر پہنچے، توجہ سے یہ بات حجاج اکرام سمجھیں، جس وقت روض اقدس پر پہنچے تو ایسے موقع پر خاص طور پر یہ بات کہیں اللہ کے رسول بہت سارے آپ کی امتی، میرے دوست و احباب میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے ملنے جلنے والوں میں آپ کے خدمت میں سلام عرض کیے ہیں۔ حضور ان سب کے طرف سے میں سلام عرض کر رہا ہوں، جن جن ساتھیوں نے مجھ سے درخواست کی ان سب کے طرف سے، جو ساتھی درخواست نہیں کر سکے لیکن کرنا چاہ رہے تھے ان سب کے طرف سے میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے خدمت میں انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے آپ ان کے حق میں حشر کے میدان میں شفاعت فرمائیں، آپ ان کے حق میں حشر کے میدان میں شفاعت فرمائیں۔ یہ بات ہم مختصراً پہنچا دیا کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سب حاجیوں کے طرف سے جس وقت یہ سلام پہنچے گا پوری امت کے طرف سے سلام انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ سب نیتیں کریں گے انشاءاللہ بھائی، اور کوئی بھی ساتھی لیڈیز ہو یا جینٹس، خبردار خبردار خبردار، حاجی صاحبوں کے ہاتھ میں لسٹ نہ تھمائیں۔ کوئی بھی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، سالی ہو، سالہ ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ میں لسٹ نہ تھمائیں۔ جاتے ہوئے ہلو بھائی جان، جی وہ گھڑی ذرا لے لو کو بھائی جان، بھائی جان جی وہ رومال ذرا بھائی جان، بھائی جان جو جی مارکیٹ کو جا رہی، حج کو جا رہی، کہاں جا رہی انہوں؟ مارکیٹ کو جا رہی۔ بے حج کو جب جا رہے ہیں آپ کعبے سے متعلق بات کہو، حج کو جب جا رہے ہیں روضہ اقدس کے متعلق بات کہو، اور جا رہے ہیں حج کو، جا رہے ہیں مسجد کو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ تو مساجد ہیں۔ جب مسجد کو جا رہے ہیں تو ایسے موقع پر بازار کو جو حاجیوں کو روانہ کرے، توجہ، اس سے بڑا کمبخت کوئی نہیں۔ کیوں؟ احب البلاد عند اللہ مساجدہا، بہترین اللہ کے نزدیک مسجدیں جگہ ہیں اور بدترین جگہ بازار۔ انہوں جا رہے ہیں سب بازار کو جا رہی، مسجد کو جا رہی، حرمین شریفین کو جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، حرم کو جا رہے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ، جب وہاں جا رہے ہیں ان کو جا کر مارکیٹ کو بھیجنا۔ بھئی مارکیٹ میں جو چیز خریدنا، کھجور خریدنا، یہ وہ تو کھجوریں آپ کو پہنچ جائیں گی۔ مکے سے زمزم
مدینے کا کھجور آپ کو پہنچ جائے گا، جو سب سے زیادہ بابرکت چیز ہے۔ بقیہ سب چیزیں بنگلور میں پورے ورلڈ کی چیزیں مل جاتی، پورے ورلڈ کی چیزیں مل جاتی۔ اس سے زیادہ ہونا بمبئی کو چلے جاؤ، جا کو مارکیٹنگ کر لیو، حج کو خراب مت کرو۔ کیوں؟ بازار جائیں گے اس وقت تک، بازار کو جانے تک میاں بیوی بڑے صوفی کی سکا رہتی، کیا بھی غلاٹہ نہیں رہتا۔ بازار کو جانے کے بعد جو غلاٹہ شروع ہوتا ہے، وہ غلاٹہ تباہ کر دیتا ہے حج کو، تباہ کر دیتا ہے تقویٰ کو، تباہ کر دیتا ہے احرام کو، تباہ کر دیتا ہے تمام اپنے کمائی جو کچھ بھی انہوں نے حج میں کمایا تھا۔ کیوں؟ وہاں جانے کے بعد تمہیں خالی تمہارے بہن کے بچوں کو لیے، ہمارے بہن کے بچوں کو، خالی تمہارے بھائی کے بچوں کو لیے، ہمارے بھائی کے بچوں کو، یہ غلاٹہ شروع ہو کو انہیں کنگال ہو کو آتا۔ پھر فون کرتا، السلام علیکم دوست جی، ایک 2 لاکھ روپے ڈال با۔ پھر یہاں سے فون، السلام علیکم دوست، ایک 1.5 لاکھ روپے تو ڈال با۔ السلام علیکم دوست، ٹھیک، سب خرید کو بنڈلنا بنلے کو کسٹم کے پاس آتے ہی انہیں تمہارا 50 کلو 600 شراب پھنسے پورے کلو یہاں چھوڑ کو جاؤ۔ اکثر نادان حجاج جب آتے ہیں آدھا سامان ایئرپورٹ میں چھوڑ کر آتے ہیں، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، حج بھی گیا، سامان بھی گیا، پورا سامان کہاں چھوڑ گئے؟ اب کیا اٹھانا کیا؟ اس لیے کہ 5 منٹ ٹائم، جلدی کیا نکالنا نکال کو، کیا ڈالنا ڈالو۔ اب کیا نکالتی، کیا ڈالتی، کیا بولتی؟ چلو بھی یہ بیگ چھوڑ ڈالیں گے، یہ ڈبے چھوڑ ڈالیں گے، کنٹینر بھر جاتی حاجیوں کے چھوڑے ہوئے سامانوں سے، روتے ہوئے حجاج۔ کیوں؟ سامان، پیسہ بھی گیا، سامان بھی گیا۔ کئی کو بھی ایسی حماقتی کرے، کیا ضرورت کرنے کی؟ آتے وقت ایسی فقیری حالت رہتی، حاجی صاحب تمہارے پاس ایک 2 کلو ہی، تمہارے پاس ایک 2 کلو ہی، تمہارے پاس ایک 2 کلو ہی، ہمارے ایک 2 کلو رکھ لو، تمہارے ایک 2 کلو رکھ لو، تمہارے، اس طریقے سے بھیک مانگ کو اپنا خریدا ہوا سامان دینا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حجاج کو پریشان مت کرو، جو کام دینا وہ کام دیو، اس کے علاوہ ایڈریساں دینا، میں عمرے کو جاؤ کا آیا، فلاں دکان میں وہ چیز ملتی، فلاں دکان میں یہ چیز ملتی، یہ کارڈ رکھ لیو، یہ رکھ لیو، یہ فون نمبر رکھ لیو۔ وہ بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں لوگ مارکیٹوں کا ایڈریس دینا۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد خود بخود رہبری ہو جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بہرحال آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حجاج کرام کو کوئی ذمہ داری دیے بغیر یہ 2 ذمہ داری دے کر، جتنے حاضرین مجلس ہیں یہ سب میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو کر 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال ہو گیا۔ کیا آپ حضرات میں 3.5 لاکھ روپے جمع نہیں ہوئے؟ جس وقت حج کا خرچہ 1.5 لاکھ تھا، جن کے پاس 1.5 لاکھ تھا اس وقت ان پر حج فرض ہو چکا تھا۔ حج کا خرچ جس وقت 2 لاکھ تھا، جن پر 2 لاکھ جمع ہوا ان سب پر حج فرض ہو چکا تھا۔ حج کا خرچہ جس وقت 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ 80,000، اس وقت جن کے پاس 80,000 تھے، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ان پر 25 سال پہلے حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ لوگ جو حج نہیں کرے وہ اب تک گنہگار ہیں، وہ اب تک گنہگار ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس کا پہلا پیغام، جو ساتھی اب تک حج نہیں کرے، نیت کرو انشاءاللہ آئندہ سال ہر حال میں ہم حج کو چلے جائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کریں گے؟ کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ تو آج کی مجلس خالی داوندہ کھانے کی مجلس نہیں، پھولاں ڈالنے کی مجلس نہیں، شالاں اڑانے کی مجلس نہیں، حج کے عزائم کی مجلس، حج کے عزائم کی مجلس۔ اللہ نے 5واں فرض حج کو بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھئی کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج کیے بغیر انتقال ہو جاتا ہے، وہ چاہے یہودی بن کر مرے نصرانی بن کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا سخت بات حضور نے فرمائی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب سے یہ کہتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ابھی سے اللہ کا نام لے کر
اگر نیت کر لیں گے، اللہ پیسوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ مقام مرتبے کی طرف نہیں دیکھتا، دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اگر غریب سا غریب انسان بھی اگر دل سے نیت کر لے، یا اللہ مجھے تو مرنے سے پہلے اپنے گھر کی دیدار کرا دے، اللہ ضرور کرائے گا۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، تمام عورتیں کریں، تمام مرد کریں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں، جن جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی پراپرٹی ہو یا بڑی پراپرٹی ہو، بنگلور میں کوئی بھی پراپرٹی 10 لاکھ سے کم، کتنے کونے کو چلے جاؤ، 10 لاکھ سے کم کون سی پراپرٹی بھی نہیں ملتی۔ کیا مطلب؟ تمہارے اوپر بھی حج فرض ہو گیا، تمہارے بیگم کے اوپر بھی حج فرض ہو گیا۔ ہلو پیپر چھپا لے کھیلی پیپر پراپرٹی کے، یہ بھی سنو، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس لیے جب فرض ہو گیا، نیت کرو انشاءاللہ ہم اور ہماری بیگم دونوں مل کر حج کو جائیں گے۔ ابھی سے پاسپورٹ کی تیاری کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا راستہ کھولے گا آپ کا تصور میں بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ حج کا نظام بن جائے گا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے۔ اور کوئی بات؟ جی بھئی، اس وقت جو ہی دعا ہو جائے حاجی صاحب سے، یہ دونوں باتیں جو میں نے کہیں وہ آپ مسافہ کرتے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، یہ دونوں باتیں۔ اس لیے کہ سب کان میں اذان دے لگ رہوں کو، ابھی کان کو باقی رکھنا ہے۔ سب جنے ذرا مسافہ کرو، بولے تک 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جاتا۔ مسافہ مختصر کر لیں اور آرام سے وہ مسافہ کرتے سمجھ جائیں گے۔ بھئی آپ کا 2 تقاضا یہ کہ اللہ کے پاس آپ کے پیغام پہنچانا اور حضور کے پاس آپ کا سلام پہنچانا، یہ انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عزت کا معاملہ فرما، شرافت کا معاملہ فرما، اکرام کا معاملہ فرما، احترام کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی اور بہن حج کو جا رہے ہیں، اپنے فضل سے ان کے حج کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو ہر اعتبار سے رہبری فرما۔ یا اللہ ارینا مناسکنا وتب علینا، یا اللہ ان کو تو حج سکھا دے، یا اللہ تو ان کو حج سکھا دے، یا اللہ تو ان کو حج سکھا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے کرم کا معاملہ فرما دے، اپنے رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ بہترین حاجیوں میں ان کو شامل فرما، مثالی حاجیوں میں ان کو شامل فرما، مقبول حاجیوں میں ان کو شامل فرما۔ یا اللہ حج مبرور ان کو نصیب فرما، سفر میں قدم قدم پر تو ان کی مدد فرما، قدم قدم پر تو ان کی رہبری فرما۔ اللہ بڑی محبت کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ آئیں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ شیطان کی یا اللہ مکاری سے، عیاری سے، وسوسے سے پوری حفاظت فرما، جھگڑے سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے جا زبان استعمال فرما کر اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کے طرف سے دعائیں کرنے کو ان کی توفیق عطا فرما، سلام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے مسائل میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم میں سے تمام مسائل کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے مسائل کو حل فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ جلد از جلد تیرے گھر کا دیدار کرا دے، تیرے گھر کا دیدار کرا دے، تیرے گھر کا دیدار کرا دے۔ سب کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما، سب کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما۔ اس کے لیے جتنے ساتھیوں نے ہاتھ اٹھایا، جتنے ساتھیوں نے انشاءاللہ کہا، جتنے ساتھیوں نے ارادہ کیا، بار بار تیرے گھر کے لیے قبول فرما، بار بار تیرے گھر کے لیے قبول فرما، بار بار تیرے گھر کے لیے قبول فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا۔ یا اللہ حجاج کرام جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، معصوم بچے، یا اللہ تو ان کی ماں بن جا، تو ان کا باپ بن جا۔ یا اللہ تجھ سے بڑھ کر تسلی کوئی نہیں دے سکتا، تجھ سے بڑھ کر یا اللہ دلاسا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ جن جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا تو محافظ بن جا۔ یا اللہ ان کی تو برکت کے فیصلے فرما، ان کے تحفظ کے فیصلے فرما، ان کے ترقی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس کے یا اللہ ہر اعتبار سے امن و امان کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے حجاج پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو پہنچنے والے ہیں ان سب کے سفر کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔